اب آپ کا ایمان بنے گا یا نہیں بنے گا؟ اس میں کوئی اسباب داخل ہوا ہے؟ اس میں تو کوئی اسباب داخل نہ ہو، لیکن کو بتلا دے بریلوی کہ ہمارے یہاں بھی ہم نے بھی منت مانی تھی، دودھ سے پانی سے دودھ بن گیا، ہم نے بھی منت مانی تھی تو مردہ زندہ ہو گیا، بتا دے کوئی۔ حضرت ایک بات یہ بھی، ہمارے یہاں پرسوں جوڑ تھا اس کا، کیا نام، پورے ضلع بجنور کا، اس میں عالم حضرات بھی آئے تھے، یعنی کہ مفتی، کئی سارے تو مفتی تھے اس میں، مولانا اور مولانا بھی تھے۔ اب اس میں کیا نام، ہمارے یہاں مفتی صاحب ہیں، مفتی نسیم صاحب، نجیب آباد کے، ڈسٹرکٹ بجنور میں آ رہے ہیں۔ ان کے لڑکے ہیں کیا جو وہاں کے حاجی ابراہیم صاحب امیر تھے، ان کے لڑکے ہیں کیا؟ یہ تو مجھے نالج نہیں ہے اتنی اچھا چلو جی، لیکن وہ مفتی نسیم صاحب تھے تو ان کا ہی بیان تھا مغرب کے بعد، تو انہوں نے تو یہاں تک بات کہی ہے کہ یہ جو ہے جماعت کا جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی دعوت کا کام فرض ہے، اور مفتی حضرات بھی بیٹھے تھے اور مولانا بھی بیٹھے تھے۔ اب ہمیں تو حضرت اتنا اپنا وہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو جو فائدہ ہو رہا ہے کہ بھائی ہم دین کی طرف کو ہمارا رجحان بڑھیا ہے، اور ایمان یقین بنانے کی ہمارے اندر جو ہے طلب لگی بھی ہے، لیکن مطلب ہم اپنے پورے اس میں چلو ہم کہنا سب کو چھوڑ دو، جی دعوت سے کیا مطلب لیں گے؟ یہ دعوت سے مطلب یہی لیں گے کہ 2 گز تو کرو، جی 3 دن لگاؤ، جی جی روزانہ تعلیم کرو، روزانہ 2.5 گھنٹے لگاؤ، روزانہ مشورے میں بیٹھو، مستورات کی گھر کی تعلیم کرو، مستورات میں جاؤ، سب یہی تو بتائیں گے نا۔ جی جی یہ مولانا جو آئے تھے ان سے پوچھ لو 3 دن لگا دیں ہر مہینے، 2 گز تو کرتے ہیں پابندی سے؟ یہ نہیں کرتے ہوں گے، صرف بیان کرتے ہوں گے، دوسرے کی گاڑی سے آتے ہوں گے۔ تو اگر یہ فرض ہے تو یہ تو بہت سارے لوگ کم کر رہے ہیں، جتنے چینل چلا رہے ہیں، جتنے اور جگہ بیان کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا میں اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں۔ جی یہ مراد یہی لیں گے اس نظام کو، یہ نظام جو یہ کہتا ہے فرض وہ خود ہی نہیں کرتا ہے۔ مولانا صاحب بغیر بتاوے فرض مولانا صاحب 2 گز تو کرتے ہیں بھائی، جتنی فرائض ہیں وہ سب پر لاگو ہوتے ہیں کہ نہیں لاگو ہوتے ہیں؟ بھائی نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض، زکات فرض ہے، تو دارالعلوم دیوبند کے جو مفتی اعظم وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے نماز؟ جی روزہ بھی رکھتے ہیں، اگر مال زکات بھی دیتے ہیں، پیسہ آیا تو حج بھی کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم ہے وہ بھی کرتے ہیں، اگر ملک کا وزیر اعظم ہے، پوری دنیا کا وزیر اعظم ہے، وہ بھی نماز فرض ہے تو فرض پڑھنی پڑے گی آپ کو، روزہ رکھنا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی۔ ہندوستان کے بادشاہ تھے، کتنا بڑا ہندوستان تھا تب، تو جو دیندار تھے وہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیوں فرض تھی؟ تو اگر فرض ہے تو مولانا صاحب کیوں نہیں 2 گز تو کرتے ہیں؟ 3 دن کی جماعت میں کیوں نہیں جاتے ہیں؟ 2 گھنٹے جیسے ہم لوگوں کو بتلا رہے ہیں ایسے مسجد مرکز میں کیوں نہیں خود لگاتے ہیں اگر یہ طریقہ کار فرض ہے؟ بھائی فرض تو سب کے لیے یکساں ہوتا ہے، جی جی الگ تھوڑے ہوتا ہے کہ کسی کے لیے اور طریقہ اور کسی کے لیے اور طریقہ۔ چلو ہم کہہ رہے نماز فرض ہے، ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہے تو وہ بچوں کو سب کو پڑھوا دے، اس کی طرف سے ہو جائے گی کیا؟ اگر روزہ فرض ہے اور ایک گھر میں عورت کھانا بنا رہی ہے تو کیا اس کو روزہ بنا پر معاف ہو جائے گا، یا اس کی قضا اس کے وہ ہو جائے گی، اس کا بدل کہ وہ روزے داروں کے لیے ساری تیار کر رہی ہے؟ تو مولانا صاحب کیا ہے بدل ہو جائے گا کہ وہ سب کو دعوت دے رہے ہیں تو ان کے اوپر سے یہ فرض ساقط ہو گیا اگر فرض ہے؟ جی یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، پبلک ان کے پیچھے چل رہے تو پبلک کو بتلا رہے ہیں، وہ اگر نہیں بتلاویں گے تو کون ان کا بیان کرنے کے لیے بلاوے گا؟ اور فرض اللہ بتلاتے ہیں کہ ملا بتلاتے ہیں؟ ایسا فرض جو اللہ کو بھی نہیں معلوم، رسول اللہ کو بھی نہیں معلوم، نہ کسی صحابی کو معلوم، نہ کسی امام کو، نہ کسی مولانا کو، صرف جماعت والوں کو معلوم ہو گیا یہ فرض۔ یہ کوئی ایٹم بم میزائل ہے کہ ایک آدمی کو فارمولا معلوم ہوگا اس نے بنا لیا، باقی ملک والوں کو نہیں معلوم ہے؟ جی کہ 10 ملک دنیا میں ایسے جن کے پاس ایٹم بم ہے، انہی 10 ملکوں کو معلوم ہے، یا ایسا کوئی فرض ہے؟ تو حضرت ایک بات بتاؤ، فرض بات سمجھو، فرض تو اللہ بتلاتے ہیں نا، وہ چیز فرض ہوتی ہے نا، جس چیز کا اللہ حکم کریں گے وہ چیز تو فرض ہوگی۔ جی تو اس فرض کو تو رسول اللہ، یہ فرض تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں معلوم تھا کہ صحابہ کے ساتھ یہ نظام چلایا آپ نے؟ تو آپ کی نبوت کس سے کامل ہوئی جب آپ نے اللہ کے فریضوں کو نہیں بتلایا اپنی امت کو؟ پھر تو ناقص رہ گئی نا آپ کی نبوت، پھر تو قادیانی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبی نہیں آئیں گے لیکن کچھ
گھما پھرا کر بات کرتے ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں، لیکن پھر کچھ باتوں میں وہ کمی نکال دیتے ہیں کہ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان باتوں کی وجہ سے اور اس آیت سے جو نکل رہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی نبی ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی نیا فریضہ نہیں لاگو کیا، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، تو کفر کا فتوی پھر ان پر کیوں کھالے، ان پر کیوں نہیں لگ رہے ہیں؟ بھئی یہ سیدھے سیدھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام فرض ہے، تو فرض تو نبی بتلاتا ہے اور نبی کو اللہ بتلاتے ہیں، اور فرض لکھا پڑھی میں ہوتا ہے، جتنے فرائض ہیں قرآن میں لکھا پڑھی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے 2 گھنٹے لگانا ہے تو بتلا دیں گے انہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تو اس سے کیا مطلب؟ یہ سمجھ میں آئے 14 صدی کے زمانے کے مفتی نسیم کو، مولانا صاحب کو سمجھ میں آیا فرض؟ اس آیت کا مطلب نبی جن کے اوپر قرآن اترا ان کو نہیں معلوم ہے اس آیت کا مطلب کہ اس سے مراد یہ طریقہ کار ہے، یہ فرض ہے۔ وہ فرض جو ہوتا ہے وہ کلیئر کٹ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لو، فرض جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر کٹ بتلا دیا، کتنی رکعتیں فرض ہیں، اور زکوٰۃ فرض ہے تو کن پر فرض ہے، کتنی فرض ہے، حج فرض ہے کن پر فرض ہے، کہاں فرض ہے، کیسے کیا جائے گا، اس کا وقت ہوتا ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جی۔ اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ اشارے کنائے سے لے لیا جائے، جی ہاں کہیں کی مٹی کہیں کا روڑا اور جوڑ لیا، اپنا کھمبا جوڑا، یہ ایسے نہیں بنتا ہے کام۔ حضرت ایک بات تو بتاؤ، آپ بات صحیح کہہ رہے ہو، آپ کی بات صاف ستھری بھی ہمیں سمجھ میں بھی آ رہی ہے، لیکن حضرت یہ اتنے بڑے عالم ہونے کے بعد صرف اپنی بات بڑی کرنے کے لیے، اپنے پیچھے لوگ لگانے کے لیے اس طریقے کی بات کریں گے جس کے بارے میں یہ آیا کہ ارے وہ اتنا بڑا عالم کا، وہ تو اتنا بڑا جاہل ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولے، نبی پر جھوٹ بولے، عالم کہاں ہو گیا؟ ہاں یہ تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اپنے فرقے کو، اپنے نظام کو چالو کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے، یہ تو آدمی کہہ سکتا کہ بھئی اچھا کام ہے، اس میں لگو اور دنیا بھر کی باتیں، لیکن فرض ہے یار، فرض جب سے دنیا اللہ نے بنائی، وہ فرض جو تھے وہ جب سے چل رہے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شروع سے چل رہے، جب سے دنیا بنی، کائنات بنی، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کی ہوئی ہے۔ جی کیا کمی زیادتی ہو گئی ہو؟ جب سے دنیا بنی، جب سے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، جب سے یہی فریضے چل رہے ہیں۔ جی ہاں تو حضرت یہ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں، کیا نام نور محمد جنجانی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ کیا نام آپ کا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے ساتھ کے جو بزرگ گزرے ہیں، تو یہ تو ان کے بارے میں سنا کہ ایک دوسرے کی سرپرستی میں انہوں نے جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ جی انہوں نے تھوڑا کہا اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی دوسرا آدمی اللہ کو نہیں یہ پہچانوا سکتا ہے، ہاں انہوں نے اللہ کو پہچان لیا تھا، تو اس پہچاننے کے لیے انہوں نے کسی کو اپنا بڑا مانا ہوگا، وہ اور بات ہے، لیکن اللہ کو پہچاننے کے لیے کوئی محتاجگی نہیں ہے، یہ سمجھ لینا۔ پھر تو آپ کو کوئی بڑا سرپرست نہ ملے، یا ملے وہ اللہ کو نہ پہچان پائے، تو آپ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ چلو آپ نے جس کو بڑا بنا لیا، اب وہ اللہ کو نہیں پہچان پا رہا، نہیں بتا پا رہا، تب آپ کیا کرو گے؟ تو کوئی بتانے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ کہہ کر چھوٹ جاؤ گے کہ یار اللہ کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی سرپرست نہیں تھا، کوئی رہبر نہیں تھا، اور آپ نے کوئی بھیجا نہیں، جی تو اللہ کو ہم آپ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ چھوٹ جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سرپرستی کس نے کی تھی؟ ابو ذر غفاری کی کس نے کی تھی؟ اویس قندی رحمۃ اللہ علیہ کی کس نے کی تھی؟ اصحاب کہف کی کس نے کی تھی؟ حکیم لقمان کی کس نے کی تھی؟ وہ تو جب آدمی اللہ کو پہچاننے کے لیے دماغ لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ رہبری کر دیتے ہیں۔ کوئی بندہ اپنا تھوڑے بیچ میں اللہ کے تعارف کرا سکتا ہے، ہاں بتلا تو سب سکتے ہیں، تو سب بتلا رہے ہیں، کرنا تو آپ کو ہے جی بھائی، آپ کو بتلا دیا بھلا چیز بھلا جگہ پر ہے تو چل کے تو آپ کو جانا پڑے گا نا۔ جی حکیم لقمان جو تھے ان کے بارے میں کیا، ان کا کیا خلاصہ ہے؟ اگر یہ ہوتا تو میاں جی نور محمد جنجانوی پھر ساری دنیا کو نہ ایمان بتا دیتے، اگر ان کے ہاتھ میں تھا اور ان کے بتانے سے لوگ اللہ کو پہچان جاتے تھے، تو انہوں نے تو خیانت کی، پھر پورے سہارنپور اور مظفر نگر اور تھانہ بھون اور جنجانا اور آس پاس جتنے علاقے تھے جہاں تک ان کا پس چلتا، سارے دنیا کو، سارے علاقے کو پھر اللہ والا بنا دیتے، کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ اگر ان کے بس میں تھا یہ بتا دیتے تھے،
جی ہم ان کو مانتے ہیں اللہ والے تھے، ہم ان کے مزار پر بھی گئے تھے پچھلے مہینے، اچھا مگر یہ نہیں مانتے ہیں کہ وہ جس کو بتا مل جائے یا جس کے اوپر سرپرستی کر دے وہ اللہ کو پہچان جائے گا. جی محنت انسان کو خود کرنی ہے. ہاں کوئی اللہ والا ہوگا، اللہ تک پہنچا ہوا ہوگا، وہ باتیں بتلا سکتا ہے آپ کو اللہ کی، مگر اس کی بات بھی آپ اسے بتلا رہے ہو، آپ ملاؤ گے کہ بخاری میں دوا خانہ لکھا ہے. ایسے اگر آپ کرو گے تو اللہ کو تو کیا ملا کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے آپ، اللہ والے کو بھی نہیں پہچان پاؤ گے آپ، دوا کو سنت بتانے والے کو پہچانو گے آپ. جی تو میں پوچھنا چاہتا ہے کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ وہ آپ کی مرضی. ہم لوگ یہ نہیں کہتے کتاب پڑھو یا نہ پڑھو، اس سے ہم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا ہے نہیں، بس وہ آپ جانو. کتاب پڑھو گے کہ جو ہے بیان سنو گے، کہ جماعت میں مجاہدہ کرو گے، کہ تسبیح پڑھو گے، کیا کرو گے وہ آپ جانو. لیکن اتنا جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا نظام چلانے والا نہیں، کوئی ضرورت کا پیدا کرنے والا نہیں، ضرورت کا پوری کرنے والا نہیں، بس اتنا جانتے ہیں. تو کتاب میں پڑھا تو ہے، آپ نے سنا ہے کہ دوا کرنا سنت ہے، اور کتاب پڑھنے والوں کا بیان آپ نے بتلایا کہ انہوں نے کہا دعوت کا کام فرض ہے. جی پھر تو آپ یہی سمجھ کر تو چلو گے زندگی بھر. جی اور جو چیز اللہ سے نبی سے ثابت نہیں ہے جی اپنے نہیں بتا رہے ہیں، جی مسئلے کی بات بتا رہے ہیں، چاہے پوچھ لینا کسی عالم سے. جی اس کو اللہ اور رسول کا حکم سمجھ کر، سنت سمجھ کر کرنے پر کرنا گناہ ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ان چیزوں کا ہمیں کیسے پتہ لگے گا کون سی صحیح چیز ہے، کون سی غلط ہے، کون سی سنت ہے، کون سی نہیں ہے؟ پھر یہ بھی تو مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا. کہے گا جیسے سنتوں کا معاملہ ہے بھائی، اب ہم تو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، وہ سنت ہے نہیں. تو آپ نے سنت سمجھا کیوں؟ یہ بھائی نہیں. اب جب ہم جیسے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کی آپ کے بیانات میں بھی کئی باتیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی. امام بخاری صاحب نے اپنی کتاب کے اندر صحیح حدیث کے اندر یہ چیزیں لکھی ہیں. ہم نے بتایا تھا بخاری میں لکھا ہے کہ پیشاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پینے کا حکم دیا تھا تو پیو. بخاری میں لکھا ہے کہ 55 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عائشہ سے نکاح کیا. اس سنت پر عمل کرو. اپنی لڑکی 55 سال کے مولانا کو دو. کرو گے؟ کیوں؟ بخاری میں لکھا ہے. جی کوئی سنت پر عمل کرے گا؟ کرے کوئی؟ جو بخاری کو پڑھتے ہیں وہ کریں گے؟ کسی نے عمل کیا اس پر؟ پیشاب والے